فتوحات کبریٰ، بہجت الاسرار، قلائد الجواہر، نفحات الانس، جامع کرامات اولیاء، نزہت الخاطر، اخبار الاخیار، ان کے اندر ائمہ محدثین اور مشایخ کرام کی ولادت کے لحاظ سے واقعات ذکر کرتے ہیں۔ ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کی ولادت پر 5 بڑے عجیب کام واقع ہوئے، حیرت انگیز۔ سب سے پہلے حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی ولادت ہوئی، اس رات خواب دیکھا، حضور سرور کونین، مفخر موجودات، زینت بسم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، سرور سرورا، قائد المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کبار بڑے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ حضرت غوث پاک کے گھر دربہ فروز ہیں، اور حضرت غوث پاک کے والد کو ان الفاظ سے خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا، اے ابو صالح تجھے رب تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، وَهُوَ وَلِيٌّ، وہ ولی ہے، وَمَحْبُوبِ وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تعالیٰ، وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے، وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور ان قریب زمانہ دیکھے گا تیرے اس پیدا ہونے والے بیٹے کی شان کو، اس کی شان کس قدر بلند ہے، اولیاء اور وقت کے اقطاب کے درمیان یہ اسی طرح شان و عظمت رکھے گا جس طرح میرا مرتبہ و مقام، میری عظمت و شان انبیاء اور رسولوں کے درمیان ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، یعنی جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کے درمیان میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سب سے بلند و بالا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام گویا ستارے کی مانند ہیں، اور ان ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں کے چاند کی طرح عظمت و شان رکھنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام بدر کمال ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے جرمٹ کے اندر، ایسے ہی اولیاء کے جرمٹ کے اندر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بدر کمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نبوت رسالت کے اندر کوئی نہیں، اور ولایت کے لحاظ سے اولیاء کے درمیان، اولیاء کے لحاظ سے ولایت کے اندر حضرت غوث پاک کا ثانی کوئی نہیں۔ دوسری بات بڑی عجیب جو واقع ہوئی وہ یہ کہ تمام انبیاء اور تمام رسول حضور علیہ السلام کی تبعیت میں، آپ کی پیروی میں حضرت غوث پاک کے والد کو خواب میں آ کر بشارت دینے لگے کہ اے ابو صالح، تیرے فرزند ارجمند کے مطیع فرما بردار زمانے کے سارے ولی ہوں گے، اور پھر تیرا بیٹا اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی قدموں پر ہے۔ تو اس اعلان کو سن کر زمانے کے سارے اولیاء، سارے اقطاب، سارے اولاد، سارے ابدال اپنی گردنوں کو جھکا کر تیرے اس بیٹے کے قدم کو اپنے قدم پر رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوثیہ، ان کا منبر بنی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ نہ پہنچنا۔ اس اندازہ کریں کہ حضرت غوث پاک اور رب تعالیٰ نے ولایت کے اندر کس قدر بلند مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس رات حضرت غوث پاک کی ولادت ہوئی تو آپ کے قصبہ گیلان کے اندر جتنی عورتیں حاملہ تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بیٹے عطا فرمائے، اور پھر جتنے بیٹے رب نے عطا فرمائے وہ سب کے سب مادر ذات بنی تھے۔ چوتھی بات جو آپ کی ولادت پر ظاہر ہوئی کہ آپ جو پیدا ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا، پہلا روزہ تھا، حضرت غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی رمضان کے پہلے دن ہی پھوٹنے سے لے کر شام غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ یہ روایت مشہور ہے۔ ایک سال جب ابر آلود ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آج روزہ ہے کہ نہیں، تو مشہور تھا کہ صدات کیا جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ رمضان میں ماں کا دودھ نہیں پیتا، تو حضرت غوث پاک کے گھر لوگ چلے گئے تو پتہ چلا والدہ ماجدہ نے بتایا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ آج کے دن روزہ ہے۔ اتنی بات کرنا تھی، شہادتیں ملنا شروع ہو گئی کہ رات کو چاند نظر آ گیا تھا۔ قربان جائے، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہی سے آپ نے، اس پیکر اتقیا کو ہمارا سلام ہو۔
اس قدر تقوی، شریعت کی پاسداری بھی پیدا ہوتے ہی آج ہماری کیا عادت ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نام لیتے ہیں، ان کے نام کی 11ویں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن افسوس ہے ان کی سیرت کو نہیں بنا رہے، ان کے انداز کو نہیں ہم دیکھ رہے کہ وہ تو پیدا ہوتے ہی مکلف نہیں بھی تو پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے بھی رمضان کے احترام کے پیش نظر کتنا رب نے ان کو تقویٰ دیا، تقویٰ پرہیزگاری ہے کہ وہ رمضان کے دنوں کے اندر دودھ نہیں پی رہے، روزے کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے غلام وہی ہیں جو اپنے محبوبوں سے جن سے پیار کرتے ہیں ان کی حسن سیرت کو بھی بناتے ہیں۔ پانچویں بات، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے شانے پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کے نشان پائے گئے۔ معراج کے شب جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، براق حاضر کیا گیا تو براق نے عرض کی، یہ بھی روایت مشائخ نے محدثین نے ذکر کی اور سند کے ساتھ ذکر کی، اعلیٰ حضرت نے مفتاح رضیہ شریف میں ذکر کی، میں خلاصہ صرف ذکر کرتا ہوں۔ براق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں کہ کل قیامت کے دن بھی آپ مجھ پر کرم فرمائے کہ میں آپ کی سواری بنوں۔ نبی علیہ السلام نے براق کی عرضی کو قبول کیا، اس خوشخبری کو سن کر خوشی میں مسرور ہو کر جو براق تھا وہ چھوڑنے لگا، زمین کی سطح سے اس کے قدم بلند ہو گئے۔ اب جب وہ بلند ہوا تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، رب کے حکم پر حضرت غوث پاک کی روح نبی اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی کہ حضور میرے گردن پر، میرے شانے پر آپ قدم رکھ لیجیے۔ تو اسی کا نشان تھا جب آپ کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے دیکھا آپ کے شانے پر وہ موجود تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پھر یہ فرمایا، قدمی علی رکبتی کا، میرا یہ پاؤں تیری گردن پر ہے، وقدمک علی رکبت کل اولیاء اللہ، اور تیرا قدم زمانے کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔